الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حمد و ثنا کے بعد پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ واجب القدر واجب الاحترام مجاہد ملت فخر السادات حضور قبلہ سید ذوالفقار حسین نقوی شاہ صاحب اور استاد العلماء کنز العلماء حضور قبلہ مفتی عبدالشکور رضوی صاحب اور سٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام علماء کرام اور جمعیت کے تمام ارکان، سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ اگر میں ایک ایک کا نام لے کے سلام کروں تو بڑا ٹائم لگ جائے گا، میں سب کو ہی سلام کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ وَأَمَّنْ وَالُهُ وَعَظَّمَ شَانُهُ وَأَتَمَّ بُرْحَانُهُ کا اتنا کرم ہے، اتنا فضل ہے کہ ہمارے حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کا جو کام ہے وہ آیا ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ اسلام میں توجہ کیجئے، ادھر ادھر نہ دیکھیے۔ اسلام میں داخل ہونے کے لیے کلمہ طیبہ پڑھنا پڑتا ہے، خدا کو ایک ماننا پڑتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر بندہ ایمان میں اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسلام میں داخل ہونے کے لیے کلمہ طیبہ پڑھنا پڑتا ہے۔ اور سنیے، اسلام میں رہنے کے لیے حضور کی ختم نبوت پر ایمان رکھنا پڑتا ہے۔ اگر حضور کی ختم نبوت پر ایمان نہیں ہوگا، کلمہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ کلمہ تحفظ تب دے گا جب تیرے سینے میں اللہ کے نبی مکرم رسول محتشم شاہ بنی آدم اللہ کے پیارے ہادی سبل مولا کل ختم رسول معصوم آمینہ احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ کی ختم نبوت پر تیرا ایمان مکمل نہیں ہوگا تو اسلام میں داخل ہو بھی گیا تو اسلام تجھے خارج کر دے گا، تو کافر ہو جائے گا اگر حضور کے ختم نبوت پر ایمان نہ رکھا۔
تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اب سنیے، حضور اللہ کے بولیے آخری نبی ہیں، کتاب قرآن پاک اللہ کی آخری کتاب ہے، یعنی وحی الہی، یہ آخری کتاب، یہ امت آخری، یہ نبی آخری، یہ وحی آخری۔ اب اس کے بعد نہ کوئی وحی آئے گی، نہ کوئی کتاب آئے گی، نہ کوئی نبی آئے گا۔ وحی کسے کہتے ہیں؟ اللہ جو کلام کرتا ہے اپنے نبیوں سے، اسے وحی کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے محبوب ہم نے وحی بھی بند کر دی، کتاب اور کوئی نہیں بھیجیں گے، نبی اور کوئی نہیں بھیجیں گے نبی بنا کر۔ اب اس کا ترجمہ ایک عاشق کی زبان میں کر لیتے ہیں، نبی اور کوئی نہیں بن کے آئے گا، کتاب نہیں آئے گی، ہم وحی نازل نہیں کریں گے۔ سونے تیرے نال گل کرن تو بعد وحی کیا ہوتی ہے؟ اللہ اپنے نبی سے کلام کرتا ہے، یعنی گفتگو کرتا ہے۔ سونے تیرے نال گل کرن تو بعد اسی ہن ہور کسے نال گل ہی نہیں کرنی۔ یہ سمجھ آندی تو ضرور بول دے۔ سونے اسی تیرے نال گل کرن تو بعد ہن کسے نال گل نہیں کرنی۔ نہ کوئی نبی بنا کے بھیجنا ہے، نہ ہم نے وحی بھیجنی ہے، اس لیے تو آخری نبی ہے۔ ہم نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء بھیجے، اس لیے کہ وہ میرا پتہ بتائیں، میرا پتہ بتائیں۔ سبحان اللہ۔ نبی بھیجتا رہا اس لیے وہ میری ذات منوائیں، نبی آتے رہے میری ذات منواتے رہے۔ اے محبوب ہم نے تجھے بھیجا ہے، اب اور کوئی نہیں بھیجیں گے۔ جس نے مجھے ماننا ہے تجھے دیکھ لے، تجھے دیکھتے مجھے مان لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تجھے دیکھ لے۔ ہم نے نبی بھیجے اپنا آپ منوانے کے لیے، اپنی توحید بتانے کے لیے، اب تجھے بھیج دیا ہے۔ اب اور کوئی نبی نہیں بھیجیں گے بنا کر، پیدا کر کے۔ اب جس نے مجھے ماننا ہے وہ تجھے دیکھ لے، جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے مان لے۔ اب جو نہیں مانتا وہ جائے جہنم میں، تیرے بعد ہم کوئی نہیں بھیجیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ مردود، بد نصیب، خاتم یا خاتم کا معنی پتہ کیا کرتے ہیں؟ مہر لگانے والا، مہر کرنے والا۔ حضور کو کہتے ہیں مہر کرنے والا۔ یہ بدبخت لعین کافر جو ہے کہتے ہیں حضور مہر کرنے والے ہیں۔ اب خاتم کا معنی جو کسی کتاب کا الفاظ ہوگا اسی کتاب سے معنی ملے گا، اسی کی گائیڈ سے۔ عربی ہوگی تو عربی گائیڈ، انگلش ہوگی تو انگلش گائیڈ۔ کیوں نہ ہم اللہ کے نبی سے پوچھیں، یا نبی اللہ آپ بتائیے خاتم کا معنی کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے خود معنی کر کے بتا دیا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اور خاتم کا معنی یہ ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ نہ کوئی آیا نہ کوئی آئے گا نبی محمد مصطفیٰ کے بعد، نہ کوئی آیا نہ کوئی آئے گا نبی محمد مصطفیٰ کے بعد۔ اللہ نے حسن نبوت کا قلم توڑ دیا محمد مصطفیٰ کے بعد۔ اللہ نے حسن نبوت کا قلم توڑ دیا محمد مصطفیٰ کے بعد۔ اب یہ عقیدہ جو ہے جس پر ہم ڈٹے ہوئے ہیں، ختم نبوت کا عقیدہ، یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ کہاں سے آیا؟ یہ کس نے بنایا؟ یہ پاکستان بننے کے ساتھ بنا؟
یا بننے سے پہلے بنا؟ کب بنا؟ اور نہیں یہ زمینی عقیدہ نہیں ہے، یہ آسمانی عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کا اعلان اللہ نے قرآن میں کیا، وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ اللہ نے قرآن میں کہا میرا نبی آخری نبی ہے، مصطفیٰ نے حدیث میں کہا میں آخری نبی ہوں۔ پوری انجمن اور ملت اسلامیہ، قائد ملت اسلامیہ، اللہ نے قرآن میں کہا، مصطفیٰ نے حدیث میں کہا، قائد ملت اسلامیہ، قائد اہل سنت، قائد عوام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے اور دشمنوں کے سامنے کہا لا نبی بعدی، میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اتنے بڑے قائد تھے، اتنے بڑے قائد، اللہ نے بشارت دی، اللہ نے عقل سلیم عطا فرمائی تھی۔ جب ذوالفقار بھٹو سے کہا نا کہ مرزائی کافر ہیں، اس نے کہا نورانی صاحب یہ بات مسجدوں میں لے جاؤ، لوگ ہمیں کیا کہیں گے کہ دین اب اسمبلیوں میں آ گیا۔ آپ نے فرمایا بھٹو سن، یہ دین بھی ہے، یہ سیاست بھی ہے، مجھے ایک بات کا جواب دے، اتنا اللہ نے اپنے سلیم عطا فرمائی تھی۔ کہنے لگے بھٹو تو نو منتخب وزیر اعظم ہے، عوام نے ان کو چنا، انہوں نے تجھے چنا، اب تیرے سامنے کوئی کرسی رکھ کے بیٹھ جائے اور کہے میں وزیر اعظم ہوں، بتا تیرا رد عمل کیا ہوگا؟ اب بھٹو بولتا ہے، کہنے لگا یا تو وہ پاگل ہے، یا وہ پاگل ہے، یا قانون کا باغی ہے، یا اسلامی جمہوریہ پاکستان کا غدار ہے۔ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی کے چہرے پر ایک مسکراہٹ نے جنبش لی اور کہا بھٹو، اور یہی تو ہم تجھے سمجھاتے تھے، یہی تو ہم تجھے کہتے ہیں، اور دنیا والوں نے تجھے وزیر اعظم بنایا ہے، میرے مصطفیٰ کو اللہ نے بنا کے رسول اللہ وخاتم النبیین بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس نے کیا کہا؟ کہنے لگا نورانی صاحب میں سمجھ گیا آپ جو کہنا چاہتے ہیں، جب صبح ہوگی اسمبلی میں جتنے ارکان ہوں گے وہ تمہارے ساتھ ہوں گے، بھٹو بھی تیرے ساتھ ہوگا، اور نورانی کے جوتوں کے نیچے جو خاک آتی ہے حکمران تو اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیا بات، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ ختم نبوت ہے۔ کروں تیرے نام پہ جا فدا، کروں تیرے نام پہ اور جا فدا، ایک جا نہیں دو جہاں فدا، اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ حضور علیہ السلام کی یہ ختم نبوت ہے، اسے دھیان سے سنو، اپنے بچوں کو بھی بتاؤ۔ یہ عقیدہ آسمانوں سے آیا ہے۔ یہ عقیدہ کب تھا؟ یہ حدیث سنیے، عمران بھائی بھی میرے پاس کھڑے ہیں، یہ حدیث سنیے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کی جماعت کو فرمایا، صحابہ جانتے ہو یا نبی اللہ آپ ارشاد فرمائیے، فرمایا ابھی آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا، میں اللہ کے ہاں لکھا گیا، یا نبی اللہ کیا لکھے گئے؟ فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اور آخری نبی ہوں۔ نہ زمین تھی، نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ ستارے تھے، نہ فلک تھا، نہ فرشتے تھے، نہ آدم تھا، نہ عیسیٰ تھا، نہ موسیٰ تھا، نہ یحییٰ تھا، ارے کائنات میں کچھ بھی نہ تھا، نہ درخت تھے، نہ ہوا، نہ فضا، اور کچھ نہ تھا، ایک خدا تھا۔ اس وقت بھی عقیدہ ختم نبوت تھا، اللہ کی ہاں جو سب سے پہلے لکھا گیا وہ ختم نبوت کا عقیدہ ہے۔ اور جب
جنت میں جانے کا فیصلہ ہوگا اسی عقیدے پر ہوگا. بتا مصطفیٰ سے وفا کی ہے کہ نہیں؟ ڈاکٹر کہتا ہے اور کی محمد سے وفا کی ہوئے تو ہم تیرے ہیں. وہ یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ ہوتا جزاک اللہ وقت کی کمی ہوتی ہے, ماشاءاللہ. باتیں تو بڑی ہوتی ہیں, اس لیے انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا